بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ الاحزاب کا دوسرا رکوع ہے، اور اس رکوع کے اندر غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے حالات بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح مشرکین مکہ نے تمام کے تمام قبائل نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور مشرکین مکہ اور تمام جو قبائل تھی ان کی تعداد 12 سے 15,000 کے قریب بتائی گئی ہے، اور مسلمانوں کی جو اس وقت تعداد تھی وہ صرف 3,000 تھی۔ لہٰذا مسلمان جو ہے وہ بہت ذرا گھبرا گئے تھے اس جنگ کے وقت، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کے حوصلوں کو ثابت قدم رکھا اور غیبی مدد اور نصرت بھیجی، آندیاں بھیجیں، اور جس کی وجہ سے ان کی دیگیں الٹ گئیں، ان کی سواریاں بھی دکھنے لگیں، اور ایک مہینہ محاصرہ کرنے کے بعد وہ خود بخود یہاں سے بھاگ کر چلے گئے، اور مشرکین مکہ کو اس غزوہ میں شکست ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ تو اس رکوع کے اندر منافقین کے بھی حالات ذکر کیے گئے ہیں کہ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اجازت طلب کر رہے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، لہٰذا جلدی سے ہمیں اجازت دیں کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر محاصرہ نہیں کر سکتے، یعنی محاصرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور دوسروں کو بھی روکتے تھے اور کہا کرتے تھے کہیں تمہیں تیر نہ لگ جائے، کہیں تمہیں کوئی پتھر نہ لگ جائے۔ لہٰذا یہ جو خندق ہے، اور خندق کی جو لمبائی تھی وہ 3.5 میل تھی، اور اس کی چوڑائی اور گہرائی 5 گز تھی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے 6 دن کے اندر اندر بڑی جہاں قسم پرسی کی حالت میں خندق ہوتی تھی، اور ایک مہینے کا جو محاصرہ تھا اس میں مسلمان غم سے نڈال ہو گئے تھے، بھوک سے نڈال ہو گئے تھے، کیونکہ راشن مسلمانوں کے پاس ختم ہو گیا تھا، اور حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آیا خندق کھودنے کے درمیان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو، اذ جاءتکم جنودا، جب تمہارے پاس لشکر آ گئے تھے، یعنی تمہارے اوپر لشکروں نے حملہ کر دیا تھا۔ فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان پر بھیجی ریحا ہوا، آندھی، وجنودا لم تروها، اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نے نہیں دیکھا تھا۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مہینہ کے محاصرے کے بعد اچانک رات کو ایک دن اتنی تیز ہوا چلی کہ جس کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور ان کی سواریاں بتکنے لگیں، اور انہوں نے جو ہنڈیاں جو تھیں ان کی دیگیں وغیرہ ان کی الٹ گئیں، اور ابو سفیان اس کی جو ان کا سربراہ تھا وہ ذرا پریشان ہو گیا، اور اس نے کہا کہ بھائی میں تو جا رہا ہوں، جس نے چلنا ہے میرے پیچھے پیچھے آ جائے، اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ وجنود لم تروا، اور ایسے لشکر جن کو تم نے نہیں دیکھا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اور نصرت۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اذ جاءوکم من فوقکم، جب وہ تمہارے پاس آ گئے تھے، من فوقکم تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے سے۔ اوپر سے مراد یہ ہے کہ مشرکین مکہ اور ان کے تمام قبائل جن کے تعداد 12 سے 15,000 تھی۔ ومن اسفل منکم سے مراد یہ ہے یہودیوں کا وہ قبیلہ بنو قریظہ جو کہ مدینہ کے اندر رہتا تھا، اور اس نے مدینہ کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں سے بدعہدی کر دی اور مسلمانوں کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور مسلمان چونکہ اس ٹائم بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آنکھیں پھر گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل جو تھے وہ کلیجوں کو آ گئے، یعنی بہت زیادہ مسلمان پریشان ہو گئے تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ سے طرح طرح گمان کرنے لگے۔ یعنی جب بندہ پریشان ہوتا ہے تو اس کے دل میں طرح طرح کے وساوس آتے ہیں، شیطان بھی اس کو بہکاتا ہے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، یہاں پر مومنوں کی بڑی سخت آزمائش ہوئی۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور ان کو بڑا سخت ہلا دیا گیا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جب منافق لوگ کہہ رہے تھے وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ نہیں کیا مگر دھوکے کا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ خندق کھودنے کے درمیان ایک وقت ایسا آیا کہ ایک سخت چٹان آ گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پہ گیندی ماری تو آدھی چٹان ٹوٹ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے عراق اور شام کی فتح دکھائی گئی ہے۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ اس کے اوپر گینتی ماری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے روم کی فتح دکھائی گئی ہے، اور تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ایران کی فتح دکھائی دی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن منافقین نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اپنا مدینہ جو شہر ہے وہ تو سنبھالا نہیں جا رہا، اور یہاں پہ کیسر و کسریٰ ایران اور روم کو فتح کرنے کے خیالات ان کے ذہنوں میں آ رہے ہیں، تو انہوں نے اس طرح اس کے تانے دیے اور اس کی سازش کا کہا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، اور جب ایک گروہ ان میں سے یہ کہتا تھا، یا اہل یثرب، اے مدینہ کے لوگو، لا مقام لکم، تمہارے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، فرجعوا، تم واپس اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ یعنی ایک مہینہ تک جو مشرکین مکہ نے محاصرہ کیا ہوا تھا، تو ایک تو منافقین خود آ کر وہاں پہرا نہیں دیتے تھے، اور دوسرے جو سچے مسلمان وہاں کے پہرا دیتے تھے تو ان کو بھی کہتے تھے کہ گھر چلے جاؤ، تم یہاں زخمی ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، تمہیں کوئی پتھر لگ جائے گا، ان کو بھی روکتے تھے۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتا تھا اور یہ کہتا تھا، ان بیوتنا عورا، کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، وما ہی بعورا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، بہانے کرتے تھے، اور جنگ سے چونکہ ان کو بہت زیادہ خوف آتا تھا، منافق لوگ تھے، اوپر سے ایمان لائے ہوئے تھے، دل سے ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، اس وجہ سے جنگ سے بھاگتے تھے، بزدل لوگ تھے۔ ان یریدون الا فرارا، وہ تو صرف راہ فرار چاہتے تھے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر کوئی ان پر حملہ کر دے، کوئی ان پر داخل ہو جائے ان کے آس پاس سے، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، پھر ان سے اس آزمائش کا مطالبہ کیا جائے، لَآتَوْهَا، تو وہ فوراً آ جائیں گے، وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور وہ تھوڑی سی دیر بھی نہیں لگائیں گے۔ یہاں اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کا کوئی دشمن ان کو یہ کہے کہ جلدی سے ہم مسلمانوں پر حملہ کرنے لگے ہیں، جلدی آ جاؤ، تو اس کی مدد کو یہ فوراً چلے جائیں گے، لیکن مسلمان جب اپنی مدد کو پکار رہے ہیں تو نہیں آ رہے، تو یعنی ان کا فوراً ساتھ دینے کے لیے پہنچ جائیں گے، لیکن مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، اور تحقیق اس سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ سے بھی وعدہ کر چکے ہیں، لا یولون الادبار، کہ یہ پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے۔ ان کی عادت تھی منافقین کی کہ جب بھی کوئی غزوہ ہوتا تھا تو یہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے تھے اور اس میں صحیح طرح حصہ نہیں لیتے تھے، لیکن جب مال غنیمت بانٹنے کی باری آتی تھی تو فوراً کہتے تھے کبھی ہمارا حصہ بھی نکالو جلدی سے، تو ہمیشہ یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، اور کئی بار انہوں نے عہد بھی کیا تھا کہ ابھی ہم ایسا نہیں کریں گے، لیکن ہر بار جب بھی جنگ ہوتی تھی ایسا ہی کرتے تھے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، آپ کہہ دیجئے لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، کہ تمہیں بھاگنا کسی قسم کا کوئی نفع نہیں دے گا، ان فررتم من الموت، کیونکہ موت سے تو تم بھاگ نہیں سکتے، او القتل، یا قتل ہونے سے، مطلب موت تو تمہیں کسی جگہ بھی آ جائے گی، اور تم کسی بھی جگہ جہاں لکھا جائے گا وہاں تم کسی بھی جگہ مارے جا سکتے ہو، لہٰذا یہ کوئی یہاں سے تم بھاگ رہے ہو، کوئی موت یا قتل سے تھوڑا بھاگ رہے ہو۔ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت تم تھوڑا فائدہ پہنچاؤ جاؤ گے، یعنی جب تمہیں موت آئے گی یا تم قتل کیے جاؤ گے تو پھر تمہیں تھوڑا فائدہ تمہیں اس کا مل جائے گا، لیکن اس بھاگنے کا تمہیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے وہ کون سی ذات ہے جو تمہیں بچائے اللہ تعالیٰ سے، ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے، او اراد بکم رحمہ، یا تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کر لے، یعنی وہ کوئی ذات کوئی ایسی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ برائی کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی برائی کو روک لے، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو وہ روک لے، کوئی ذات ایسی نہیں ہو سکتی، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پاتے ولیًّا، دوست، ولا نصیرا، اور نہ مددگار، یعنی ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ مدد اللہ تعالیٰ نے ہی کرنی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ جنگ سے بھاگ جاتے ہیں، اس میں سستی کرتے ہیں، حصہ نہیں لیتے۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ، تحقیق اللہ تعالیٰ جانتا ہے
المعوقین منکم، تم میں سے ان لوگوں کو جو رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں، والقائلین لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں سے یہ کہتے ہیں ہلم الینا، ہماری طرف آ جاؤ، ولا یاتون البأس الا قلیلا، اور وہ جنگ میں نہیں آتے مگر کم۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو خود نہیں جاتے، اور جو جنگ میں جا رہا ہوتا ہے وہاں محاصرے کی نگرانی کرنے کے لیے اس کو بھی کہتے ہیں بھائی تم نہ جاؤ، ہمارے پاس آؤ، آؤ بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں، اور جنگ کرنے کے لیے بالکل نہیں آتے، ان کے اندر بزدلی بھری ہوئی ہے۔ اشحتن علیکم، اور یہ تمہارے اوپر لالچی ہیں، یعنی تم سے ان کو لالچ ہے کہ مال غنیمت جب تقسیم ہوگا تو فوراً پہنچ جائیں گے۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ، اور جب خوف ان کے پاس آ جائے، رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ، تو آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں، یعنی جس طرح خوف کے مارے بندے کی آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں تو خوف کے مارے ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ کَالَّذِي يُخْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، جس طرح کہ ان کے اوپر موت کی غشی طاری ہو، اس طرح جو ہے نا ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف چلا جائے، سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو یہ تم سے ملتے ہیں، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تیز زبانوں کے ساتھ، یعنی جو ہی خوف چلا جائے تو فوراً آ کے کہیں کہ بھئی ہمارا حصہ نکالو، ہمارا مال غنیمت نکالو، ہم بھی جنگ میں تمہارے ساتھ شریک تھے۔ اشحۃ علی الخیر، اور یہ مال کے لالچی ہیں۔ اشحہ کا مطلب ہوتا ہے لالچی، حریص، علی الخیر کا مطلب ہے مال، مار پر یہ بہت زیادہ لالچی ہیں۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ وہی لوگ ہیں جو حقیقی ایمان نہیں لے کر آئے۔ واحبط اللہ اعمالہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے، پہلی بات ہے ان کے اعمال ہے ہی نہیں، اگر چھوٹے موٹے لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ اعمال بھی ضائع کر دیے ہیں۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور بے شک اللہ تعالیٰ پر یہ بات زیادہ آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، وہ لشکروں کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ نہیں گئے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ خوف اور سستی اور بزدلی ان کے اندر اتنی زیادہ ہے کہ جب لشکر چلے گئے ہیں تو پھر بھی جناب اپنے گھروں کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو کہیں لگ رہا ہے کہ ابھی تک لشکر نہیں گئے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّ لَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر یہ لشکر دوبارہ آ جائیں، یودو تو یہ اس بات کی خواہش کریں گے، لو انہم بادون فی الأعراب، کہ یہ کہیں جو ہے وہ دیہاتوں اور جنگلوں میں جا کر رہیں، یسألون عن انبائکم، اور وہاں سے یہ تمہاری خبریں معلوم کیا کریں۔ یعنی ان کو جنگ سے اتنا زیادہ ڈر لگتا ہے کہ اگر دوبارہ ان کو کہیں سے یہ خبر ملے کہ یہ لشکر دوبارہ حملہ کرنے لگا ہے مدینہ پر، تو یہ فوراً جو ہے نا ان کی خواہش ہوگی کہ ہم جو دیہاتوں میں جا کے اور دور دراز جنگلوں میں جا کر رہیں تاکہ ہمیں جنگ نہ کرنی پڑے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر یہ تمہارے درمیان میں ہوتے ہیں، ما قاتلوا، تو پھر بھی یہ قتال نہیں کرتے، الا قلیلا، مگر کم۔ یعنی ان کی عادت ایسی ہے کہ یہ بہت زیادہ بزدل ہیں، منافق ہیں، چونکہ اوپر اوپر سے ایمان لائے ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی تھا کہ یہ بعض ان میں سے لوگ جو ہے منافق ہیں، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم نہ دیا، ان کو مارنے کا حکم نہ دیا۔ یہ منافق لوگ تھے جو مدینہ میں رہتے تھے۔ تو یہ ہمارا دوسرا رکوع کمپلیٹ ہو گیا ہے۔